السلام علیکم ویورز، میں ہوں قاضی محمد حارث. ویلکم ٹو اندر بریجٹ پوڈ کاسٹ. اور آج ہم جس گیسٹ کو لے کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں بہت ہی زبردست قسم کے گیسٹ ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ ایک ایکس پارلیمنٹیرین ہیں بلکہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے ٹیچر بھی ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے ڈیبیٹر بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ویلکم کریں سر عابد علی امنگ صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے، میں آپ کی پروفائل کو دیکھ رہا تھا، میں آپ سے کافی عرصے سے میں آپ کو غائبانہ تعارف کے طور پہ میں آپ کو ویسے جانتا بھی ہوں اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھا ہے. سر آپ ایکس پارلیمنٹیرین ہیں، آپ نے پالیٹکس کو بھی بہت قریب سے دیکھا ہے، آپ ٹیچر بھی بڑے ماشاءاللہ زبردست قسم کے، کراچی میں آپ کا ایک بڑا ماشاءاللہ نام ہے، اور ڈبیٹ کو بھی سر آپ نے ایک ایز اے پروفیشن چوز کیا اور کافی عرصے تک آپ اس سے وابستہ رہے. اپنی زندگی میں ان 3 کریئرز میں سے کس کریئر کو آپ نے سب سے زیادہ انجوائے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. سر میرے خیال میں میں تھوڑا سا لفظ بدل دیتا ہوں. انجوائمنٹ تو سیاست کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اچھا، ہاں مطلب ٹور ہے سر، الگ ہی نشہ ہے. سیاست ایک نشہ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں سچائی کے ساتھ، میرے دوستوں تک یہ بات پہنچے گی اور میری نوجوانوں تک پہنچے گی. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید بہت زیادہ تنخواہ لیتے ہیں ہم. ایسا ہی ہے نا سر؟ ہم سے زیادہ تنخواہ بیوروکریٹس کی ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایسا بتاؤں، ان 2007 میری سیلری جو اگر آپ کہتے ہو تو میں سیلری سلپ دکھا دیتا، 42,000 روپے میری تنخواہ تھی. 2000 جی جی پارلیمنٹیرین کی؟ جی 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 میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا. میرے ووٹوں سے کم میری تنخواہ تھی. میں 76,000 ووٹ لے کر گیا تھا اور میں 5 سال کے بعد بھی جو ہے نا وہاں پر 42,000 روپے میں تنخواہ لے رہا تھا. سر قومی اسمبلی؟ جی جی قومی اسمبلی میں. اچھا اس کے بعد پھر ہم اور آگے چلتے ہیں. بہت سارے متس ہیں نا. اس کے بعد دوسری چیز پہ آتے ہیں. ہمیں اجلاس اٹینڈ کرنے کے ڈیلی کی بنیاد پر 3,000 روپے ملتے تھے. اچھا ڈیلی کی بنیاد پر. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 120 دن کا اجلاس ہوتا ہے ایک سال میں. یہ ڈیز ہیں. اس سے زیادہ، اس سے کم اجلاس اگر ہوگا تو قومی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی ایز پر کانسٹیٹیوشن. تو اس سے کم اجلاس ایک سال میں ہو نہیں سکتا، جو 30 جون تک اسے کاؤنٹ کریں گے نا آپ. اچھا 30 جون تک کاؤنٹ کرنے کے بعد ایک سال کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ 120 دن ہیں. اور بہت زیادہ پاکستان ایک انسٹیبل، پولیٹیکلی انسٹیبل ملک ہے. پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی برسوں سے ترس رہے ہیں لوگ. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک حکومت بڑے سکون سے جو ہے وہ حکومت کر رہی ہو تو وہ کوئی 200 دن کا اجلاس کرے، 250 دن کا. ان کی تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ڈیز پورے کریں 130 140 دن، میکسیمم 150 دن. شوکت عزیز کے زمانے کے اندر 148 150 دن بہت مشکل سے ہوتے تھے. ملٹیپلائی بائی 3,000 سے کر لیں پر ایئر، 4.5 لاکھ پر ایئر جناب. ٹھیک ہے، میں بہت احترام سے عرض کروں سر کہ ہمارے یہاں میتھس ہیں. اب ایک عجیب سا تماشا چل رہا تھا کہ جی لکھا جاتا ہے قومی اسمبلی کے اندر، آپ دیکھیں اٹھا کے، اور بڑے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میری عادت نہیں ہے، لیکن پاکستان کے بڑے بڑے ہوسٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سب سے سستی روٹی جناب قومی اسمبلی میں ملتی ہے، اتنے 1 روپے کی روٹی اور 3 روپے کا سالن. خدا کے واسطے قومی اسمبلی کے اندر کون بے وقوف ہے؟ آپ شوکت عزیز کو اٹھائیں، چودھری شجاعت کو اٹھائیں، آپ شیخ رشید کو اٹھائیں، خود عمران خان صاحب ایک اکیلے میرے زمانے میں آیا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. یہ بڑے بڑے لوگ کیا وہاں پر ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ کیا وہاں پر وہ آرڈر کریں گے 2 روٹی سالن؟ سر قومی اسمبلی کے اندر کمیٹی تھی جو یہ طے کرتی ہے کہ ہم ایک مہینے کیا کھائیں گے. 4 صوبوں کی ڈشز طے ہوتی ہیں. 4 صوبوں کی ڈشز پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک فرد اس کے اندر موجود ہوتا ہے. مشترکہ طور پر ایک ڈیسیجن ہوتا ہے. 4 صوبے ود ان گلگت بلتستان اینڈ کشمیر، جو مطلب کشمیر کے قریب رہنے والے لوگ، کشمیر سے مراد وہاں کے جتنے بھی لوگ قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں ان کے علاقے کی ڈشز طے کی جاتی ہیں، جو پورے مہینے کے جتنے بھی اجلاس ہوں گے اس کے اندر دوپہر میں کھانا سرو ہوتا ہے. ارے وہ جس کی بات کر رہے تھے، یہ جو کہا جاتا ہے سب سے سستی قومی اسمبلی، جناب وہ گارڈز کے لیے
وہ ڈرائیورز کے لیے وہ ایک میس بنایا گیا نیچے. اس میں مطلب میں احترام سے, میں تو سڑک پہ رہنے والا مزدور طبقے کا آدمی ہوں نا بھائی, میرے تو باپ نے مزدوری کی تھی, میں تو مزدور طبقے کا تعلق رکھنے والا آدمی ہوں, میں تو اس ڈھابے پہ بیٹھ جاؤں گا. جو فیوڈل لارڈ جس کے 40,000 پیچھے مظاہرے بیٹھے ہوئے ہیں, جو 50 گن مین کے ساتھ آتا, آپ کا کیا خیال ہے وہاں پر جا کر وہ روٹی کھائے گا؟ سوال ہی نہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ نے سیاست میں, پاکستان کے اندر سیاست کو ایک گالی بنا دیا, اور اس کا ثبوت میں آپ کو دے دوں. آپ محاورتاً کہتے ہیں اے میرے ساتھ سیاست نہ کریں, یعنی آپ نے کہا کہ یہ بہت برا کام ہے, اور اس وجہ سے پاکستان کی یوتھ سیاست سے دور ہو گئی. اچھا, اب انفارچونیٹ میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پر جاؤں, ورنہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز جنہوں نے یوتھ کو کیپچر کیا وہ یوتھ کی توقعات پوری نہیں کر سکے. اچھا, ہماری یوتھ جو ہے نا وہ چلتی بھی بلائنڈ ہے. پاکستان کی ایک بہت عظیم رہنما کہتے ہیں کہ جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. ٹھیک ہے, بالکل دے سکتے ہیں. میں نے اس کو کوئی ملٹیپلائی کر کے چیک کرنا شروع کرا, ملٹیپلائی ڈیوائڈ, اردو والا آدمی ہوں, مجھے کیا پتا میتھس کیا ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا وہ 1 کروڑ نوکریاں 5 سال میں ہوں گی. میں نے کہا اوکے, 1 سال میں کتنی ہوں گی؟ تو 20 لاکھ ہوں گی. میں نے پھر کہا اس کو مہینے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 12 مہینے ہوتے ہیں. میں نے ڈیوائڈ کیا اسے 20 لاکھ کو, تو 1,80,000 روپے, 80,000 اپروکسیمیٹلی پر منتھ. میں نے اس کو 30 میں ڈیوائڈ کیا تو پتہ چلا 6,000 نوکریاں روزانہ. میں نے اسے 24 گھنٹے میں ڈیوائڈ کیا. سر خدا کے واسطے 512 جابس پر آر, یعنی میں جتنی دیر میں آپ کے پاس سے نکلوں گا 256 لوگ یہاں اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کے کھڑے ہوں گے. اور میری یوتھ یہ کہتی رہی یس از کریکٹ, جیوے جیوے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان, اور وغیرہ وغیرہ جو بھی نعرے تھے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ میری یوتھ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ حقیقت کے ساتھ کون سی چیزیں پریکٹیکلی ممکن ہیں اور کون سی چیزیں ممکن نہیں ہیں. جو لوگ پریکٹیکلی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں نے انجوائے کیا سیاست کو. دیکھیں سوال کتنی دور چلا گیا. سیاست دان ہونے کا یہ بھی بڑا فائدہ ہے کہ آپ ادھر ادھر گھما دیتے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا کہ میں نے کبھی سیاست دان ہونے پر فخر نہیں کیا. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ٹیچر. میں بادشاہت سے پڑھاتا ہوں. میں اپنی کلاس کے اندر جانے کے بعد میں بہت, میرے امپلائیز ناراض ہو جائیں گے, میں ان سے کہتا ہوں بھائی اس کلاس کے باہر میں ملازم ہوں اس ادارے کا, لیکن اس کلاس کے اندر میں ہی ڈائریکٹر ہوں, میں ہی پرنسپل ہوں, میں ہی ٹیچر ہوں, اور میں فیصلہ کروں گا کہ یہاں کے رولز کیا ہوں گے. میں پڑھانے آیا ہوں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں یہ سب کچھ کب کہتا ہوں؟ جب میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ میں اپنے ایک روپے کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ حلال کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے کیا پرابلم ہے؟ میں اس میں اپنے والد کا ایک جملہ آپ کی اجازت سے میں کوٹ کرنا چاہوں گا. 95 کے اندر مزدور طبقے کا آدمی ہوں نا, تو چارپائی پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. رات کے وقت میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو میری والدہ نے آواز دے کے کہا, کہنے لگے بھائی وہ آج جو ہے نا, ایک بچے کا نام لے رہا ہوں میں اور نام درست ہے, ندیم نے اپنے والد کو مارا ہے. اچھا, واٹ ایور دا ریزن, میں وہ بحث میں نہیں جا رہا کون ٹھیک کون غلط. ابا نے نوالا لیتے لیتے اچانک رکے, کہنے لگے لقمے میں کمی رہ گئی ہوگی. اگر لقمہ جملہ ہے درست ہوتا تو اولاد کا ہاتھ نہیں اٹھتا. تو سر مجھے یہ نہیں کہیے گا کہ میں کوئی بہت مذہب پرست آدمی ہوں, روٹی حلال اور حرام کی بات کرتا ہوں. میں تو اس معاشرے میں اپنی اولاد سے پٹتے ہوئے ڈرتا ہوں. اس لیے سر میں 1 روپے کو حلال کرتا ہوں. میں اس لیے بھی وہاں بچوں کو ٹوکتا ہوں کہ میرا بچہ کہیں پڑھ رہا ہے, اسے اگر میں یہاں بچوں کو نہیں ٹوکوں گا تو ان کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. دنیا دارالمکافہ ہے, میں پڑھاتا ہوں, بلیو بھی کرتا ہوں. میں نے میرے اے لیول سلیبس کا حصہ ہے, اور 1746 میں پیدا ہونے والا نذیر 1762-65 میں یہ لکھتا ہے کہ دنیا دارالمکافہ ہے. میں بلیو بھی کرتا ہوں. اور میں یہ سب کچھ کیوں کرتا ہوں؟ یا میں نے سیاست میں, سر میں آپ کو جان کر حیرت ہوگی, حیرت کیا ہوگی, شاید انبلیویبل ہوتا ہے. میں 5 سال پارلیمنٹ سے گزار کر آیا, میرے پاس کرایہ نہیں تھا, میرے پاس مکان کا کرایہ نہیں تھا, میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا. اور جب میں کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور میرے پاس کرایہ نہیں تھا تو میں لوگوں سے نوکری مانگتا تھا کہ مجھے کوئی نوکری دے دو, اور لوگ مجھ سے کہتے تھے تو نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے اس معاشرے کا اصل چہرہ. اور میں کھل کے کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں وہ وقت گزار چکا. تو جو صحیح راستے سے گزر کر آتا اسے کہتے تم نے کچھ نہیں کیا. اور پھر اللہ کا شکر ہے میں نے 2009 دوبارہ میں بیکن ہاؤس پڑھا رہا تھا جب مجھے کال کر کے میں نے بنایا گیا, بلا کے میں نے بنایا گیا.
4,000 4,500 روپے خرچ ہوئے میرے ٹوٹل, تو 4,500 روپے کہہ رہا ہوں, لاکھ نہیں, میرے خرچ ہوئے تھے. میرا تو کچھ بھی نہیں گیا تھا. جب میرا کچھ خرچ نہیں ہوا تو میں کماتا کیا؟ لہذا بھیا میں ڈاکیا تھا, مجھے جو کچھ ملا وہ میں نے پہنچا دیا ان لوگوں تک جن کی وہ ضرورت تھی, اور میں پہنچا کے چلا گیا. اب یہ سب کچھ میں کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نے کیوں کیا, کھوٹی کھری جو کچھ کہے تو اس کا پریکھا ہے یہاں, جھوٹی ہے یا سچی ہے تو اس کا پریکھا ہے, تیرا اپنا عکس ہے, جو دکھایا اور کو وہ خود بھی دیکھا ہے یہاں. تو وہ میں تو صرف اس چیز سے ڈرتا ہوں. اور آخری چیز آپ نے پبلک اسپیکنگ کہی, میرے خیال میں اگر میں جہاں پر بھی ہوں, اگر میں سیاست میں گیا, مجھے موقع ملا, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ایک اچھا سیاستدان تھا, لیکن مجھے موقع ملا, اگر میں نے ٹیچنگ کی, مجھے نہیں معلوم کہ میں ایک اچھا ٹیچر ہوں نہیں ہوں, کیونکہ یہ فیصلہ تو بچوں نے کرنا ہے, والدین نے کرنا ہے, ریزلٹس نے کرنا ہے, برٹش کاؤنسل نے کرنا ہے. لیکن یہ کہ اگر میں ٹیچنگ کے فیلڈ میں اپنی روزی کمانے کے قابل ہوا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ایم اے پبلک اسپیکر. دس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, آپ یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ کی پہلی صلاحیت وہ کانفیڈنس ہے, بعد میں آپ ریسرچ کرتے ہیں. جب آپ میں ایک اعتماد ہوتا ہے تو پھر آپ ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کرتے ہیں. پبلک اسپیکنگ آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری خاص طور پر اس لیے ہے کہ آج ہم نے ایک ایسے معاشرے میں لے جا کر قوم کو کھڑا کر دیا ہے کہ ایک سیاستدان کھڑا ہوتا ہے اور سامنے تھپڑ مار دیتا ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ لائیو سیشن کے اندر دانیال عزیز نے اپنے اوپوننٹ کو تھپڑ مارا؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ فردوس عاشق ایوان کھڑی ہوتی ہیں اور اپنے اپوننٹ کو تھپڑ مارتی ہیں؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ مرحوم انتقال ہو گیا, انہوں نے اٹھا کے پانی کا گلاس منہ کے اوپر مار دیا تھا؟ آپ نے اس سوسائٹی کو انٹالرنٹ بنا دیا, آپ نے عدم برداشت سکھا دی. ایسے وقت میں یہ عدم برداشت سے برداشت تک کا سفر پبلک اسپیکنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر بچے کو یہ سکھانا پڑے گا کہ تمہیں دوسرے کی بات برداشت کرنی ہے. آج مجھے جو ہے وہ مختلف چیزیں مجھے سکھائی جاتی ہیں, تو آپ کو بچوں کو یہ بتانا ہے کہ اپنا نقطۂ نظر دیکھیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اچھا اسپیکر کون ہوگا؟ جو اچھا لسنر ہوگا. اور اچھا رائٹر کون ہوگا؟ جو اچھا ریڈر ہوگا. وہ خدا کے واسطے پہلے سننے کی عادت ڈالو, اور سننا پبلک اسپیکنگ سکھاتی ہے. آپ کو بات دلیل سے کرنا پبلک اسپیکنگ سکھاتی ہے. اور اپنی بات دیکھیں, یہاں تک پہنچنا اور یہاں سے قبول کرنا, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ لاجک سے یہاں پر گفتگو کرتے ہیں اور لفظوں سے اس جگہ کو چھیڑتے ہیں. آپ کے لفظ دل میں اترتے ہیں اور آپ کا نقطہ نظر ذہن میں اترتا ہے. یہ دو چیزوں تک پہنچنے کے لیے یو نیڈ پاور آف اسپیکنگ, اینڈ دیٹ از کالڈ پبلک اسپیکنگ. سر بہت زبردست آپ نے ڈیفائن کر دیا. مجھے ذرا ایک چیز جو میں اب تک سمجھاؤں سر, یہ ہے کہ اگر ہم ایز اے پولیٹیشین ہم کریئر کو چوز کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم پولیٹیشین بننا چاہتے ہیں اور ہم قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی یا چلیں اس سے بھی نیچے لیول پہ ہم جاتے ہیں, تو سر اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم حلال کمانا چاہ رہے ہیں تو شاید فائنینشیل بینیفٹس اتنے نہیں ہیں. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہم کماتے ہی آرام سے, اللہ معاف. اور بڑا آج کو مشکل تھوڑی ہے. ارے میں ایک لسٹ بناتا ہوں, مجھے 11 سڑکیں بنانی ہیں, 2 بنی ہوئی ہوں گی. میں بڑا بس سادہ سا بتا رہا ہوں, مطلب یہ وہ ہے جس میں پبلک کو بھی پتہ نہیں چلے گا. 11 سڑکوں کا میں نے جو ہے وہ ٹینڈر کروایا, 2 بنی ہوئی تھیں, ان 2 کے پیسے میرے ہیں. اس میں تو تھوڑی بہت پرسنٹیج تو میں پی ڈبلیو ڈی کو بھی دوں گا, تھوڑی بہت پرسنٹیج میں کانٹریکٹر کو بھی دوں گا, اور تھوڑی بہت پرسنٹیج جو ہے وہ میں ان کو بھی دوں گا جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے. باقی جو ہے وہ ہے نا, میں ہوں نا. اچھا سر, ایک اور چیز, لیکن سر ابھی ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا سسٹم خراب ہے, ہمارے یہاں وہ اپرچونیٹیز گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہی کہ جس میں بچہ کسی اچھے کریئر کو چوز کر سکے. ہمارے پاس میکرو لیول پہ صورتحال خطرناک ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کی. لیکن سر یہ سارا سسٹم تبھی صحیح ہوگا نا جب اس سسٹم میں موجود لوگ یا تو وہ ان کو سمجھایا جائے, یا پھر وہ جو نئے لوگ پیچھے آ رہے ہیں کم از کم وہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہوں, ان کے پاس وہ انٹلیکچوئل لیول ان کا اتنا ہائی ہو. سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ ہمیں رول کرنے والے لوگ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, وہ 342 لوگ جو مقننہ یا جو قانون ساز اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو قانون بنا رہے ہیں, سر کیا ان کا انٹلیکچوئل لیول واقعی اتنا ہائی ہے کہ وہ قوانین بنائے؟ اور ہم جیسے لوگ, مجھ جیسے لوگ سے مراد یہ نیچے پی ایچ ڈیز بھی ہیں, نیچے ریسرچرز ہیں, وہ سارے لوگ فالو کر رہے ہیں, اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں, جو مقننہ میں کرسیاں چلا رہے ہیں, جو مقننہ میں ایک دوسرے پہ جملے اچھال رہے ہیں, عورتوں کا احترام نہیں ہے. سر کہیں وہ والی بات تو نہیں ہے کہ یوتھ اس وقت جو سیاست سے کنارہ کش ہوئی ہوئی ہے, سیاست کو ایک گالی سمجھتی ہے؟ سر کیا سیاست دانوں کا اپنا تو رول نہیں ہے اس میں؟ اور واقعی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں ہم اس کو یوں کر لیں
کہ خالی سیاستدان کیوں، میں ایسے ہی پتہ نہیں مجھے آپ لوگ چلا سکتے نہیں چلا سکتے. ڈاکٹر دانش ٹی وی ہوسٹ ہیں جی انہیں اسپتال میں ہونا چاہیے، ٹی وی میں کیا کر رہے ہیں؟ ان کی تو میس کام کی ڈگری نہیں ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہے وہ ساری زندگی ہم کو یہ بتاتے رہے کہ پہلے فوج آئے گی، پتہ نہیں قیامت آئے گی، پہلے وہ ہم کو بتا دو میں سے کون آئے گی، ہم دونوں کا اب تک انتظار کر رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی سی قریب سے گزری آتی ہے. دروازہ کھولا باہر قیامت، انہیں اسپتال میں ہونا چاہیے. ڈاکٹر شائستہ واحدی وہ مارننگ کے اندر جو ہے نا بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا ڈانس کرا دیا اور اس سے گانے گوا دیے اور اس کو بٹھا دیا. وہ ہوسٹ ہے نا مارننگ کی، ان کو اور وہ اچھا وہ کم از کم پریکٹس بھی کر رہی ہیں ہاسپٹل کے اندر. ان کو ٹوٹل میڈیکل کی سیٹ کے اوپر ان کو اس ملک کے اندر میڈیکل کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دینی چاہیے. بھرے ہوئے نام صاحب. آپ مجھے بتائیے کہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہیں جو میس کام کی ڈگری لے کر آئیں، جو جرنلزم کی ڈگری لے کر آئیں؟ اگر نہیں لے کر آئے تو سر پھر ملک ایسے ہی چلے گا. پھر آپ سیاستدانوں کو خالی کیوں چارج کرتے ہیں؟ جس کو جہاں پر موقع ملا آپ نے ٹی وی کے اوپر ان کو بٹھایا جو دیکھنے میں کیوٹ ہیں. ہاں تو بات ختم ہو گئی. سر پھر ہم نے سیاستدانوں میں سے ان کو منتخب کیا جو ہمیں کیوٹ لگتے تھے. آپ کو اس میں ہم نے بھائی مجھے کیوٹ لگتا ہے کہ جی میرا نشان تو پتنگ ہے، پتنگ والا کیوٹ ہے، وہ کتنا ہی وہ بدصورت ہو، میں نے تو پتنگ کو کیوٹ کہا، میری مرضی. جب آپ نے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں بنایا تو یہ اسٹینڈرڈ خالی پولیٹیکل لیڈرز کے لیے کیوں؟ ہاں یہ تو پورا یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میڈیا کے لیے بھی ہونا چاہیے. اچھا پھر میں احترام سے عرض کروں، پاکستان کے اندر کچھ ادارے ایسے ہیں جن کا آڈٹ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ ارے میرا آڈٹ ہو سکتا ہے، میں ٹیچر ہوں، اگر میرے اسکول کا ہو سکتا ہے. آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کل آپ سے پوچھ سکتے ہیں میرے فیس پر، آپ کے فیس پر پولیٹیکل لیڈر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ارے پریزیڈنٹ ہاؤس کا اگر وہ جو ہے آڈٹ ہو سکتا ہے، اداروں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر دیکھیں میں آپ کو لیول بتا رہا ہوں کہ آپ نے وہاں پر بھی کسی کو ایکسیپشن دیا ہوا ہے نا، کہیں نہ کہیں دیا ہوا ہے نا آپ نے. پھر اور آگے چلتے ہیں. پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی آپ نے جو وہ توہین عدالت کر دی. توہین عدالت کی ڈیفینیشن ہی بدل دی. اور بھائی توہین عدالت یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کے حکم کو قبول نہ کروں، یہ توہین عدالت. پسند کرنا ضروری نہیں ہے. آپ نے ایک فیصلہ کیا، میں نے نا پسند کیا. اب میری بات سمجھیے گا ذرا، یہ اس بات کو یہ باریک ہے اور اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. آپ نے میں ایک فیصلہ کیا مثال کے طور پر کہ جی عابد صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 روپے ہوگی. عدالت نے ایک فیصلہ کر دیا. اب میں چلا پڑا، میں نے 50,000 روپے کیوں ہوگی، میرے تو 70,000 میں گزارا ہوتا ہے، لیکن میں نے 50,000 قبول کر لیے. یہ توہین عدالت نہیں ہے، میں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے. پسند کرنا ضروری تھوڑی ہے. توہین عدالت جب ہے جب میں 50,000 قبول کرنے سے انکار کر دوں. ہمارے یہاں پسند ناپسند کو توہین عدالت میں شامل کر دیتے ہیں. یہ کون سا کرائٹیریا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ میں ہر فیصلے پہ جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار کروں. قبول کرنے کی بات ہوتی ہے صاحب. ہمارے یہاں چیزیں طے کرنے کی بات ہوتی ہے. پھر دوسری بات، آج کل دیکھیں ایک کیمپین چل رہی ہے نا، ایک کیمپین چل رہی ہے کہ جی عدالتی فیصلہ غلط ہیں. ٹھیک ہے، ہر دور میں چلی ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آج آپ زیادہ دکھا رہے ہیں، ورنہ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے نا، نسیم حسن شاہ نے بیٹھ کر جنگ پر انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ میرے ٹیلی فون جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیپ کیے جاتے تھے. یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ابھی میں بی بی کا، بے نظیر صاحبہ کا، محترمہ کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. انہوں نے بیٹھے ہوئے کہا کہ جی ISI ہیز ریکارڈیڈ اینڈ ٹیپ میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، افتخار احمد صاحب کے پروگرام جواب دے کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ISI ہیز ٹیپڈ دا فونس آف پولیٹیکل اینڈ ادر پرسنالٹیز، اور IB کے اوپر ڈال دیا گیا. اچھا یہ ایک پولیٹیکل، ایک پرائم منسٹر کا جملہ ہے. مجھے اس بات سے، میں دیکھیے گا میرا یہ مقصد نہیں ہے ٹیپ صحیح کرنا غلط ہے یا ٹھیک ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نارمز بنانے پڑیں گے کہ آج اگر آپ کو ایک عدالت بری لگ رہی ہے، کل اچھی کیوں لگتی ہے. یہی عدالت جس کو آپ آج برا کہہ رہے ہیں، یہی عدالت کچھ لوگوں کے لیے کل اچھی کیوں تھی. ہاں ایسا ہی ہے نا صاحب. یہی جو چیف جسٹس ہے، اسی چیف جسٹس کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تھے اور آج اس کے خلاف ہیں. آپ کو کل جب تک آپ کے فیتے آپ کے اوپر لگانے والے لوگ، آپ کی ایڈمنسٹریشن اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کرتی تھی، آپ جیوے وی آر آن ون پیج کا نعرہ لگاتے تھے، آج اب ان کے خلاف ہیں. اسٹینڈرڈ طے کیجئے.
اس چیز پر ٹھیک یا غلط ہوگا. میری پسند یا ناپسند میں کوئی ٹھیک یا غلط نہیں ہو سکتا. پھر اسٹیبلشمنٹ میری مرضی کا فیصلہ نہ کرے تو بری, اور آپ کی مرضی کا فیصلہ کر دے تو اچھی, اور کل آپ کی مرضی کے خلاف ہے تو بری, اور میری مرضی کے خلاف ہے تو بری. ارے بھائی آپ برے اور اچھے کا ایک کرائٹیریا طے کریں, یہ نہیں ہو سکتا چاہے وہ میرے خلاف ہو چاہے آپ کے خلاف ہو. یہی آپ کو طے کرنا پڑے گا. میڈیا کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ نارمس بنانے پڑیں گے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیے میڈیا کو آزادی دی جا سکتی ہے نا, اور دی جانی چاہیے, بالکل دی جانی چاہیے. میں میڈیا پر بیٹھ کر ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کو گالی دینے کا اختیار کیسے دے دیں گے آپ مجھے؟ صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب ہے سر مکمل اختیار نہیں دیا جا سکتا, مکمل آزادی نہیں دیا سکتا. اسی کو تو کہتے ہیں کہ نارمس بنائیں. اسی کو تو میں نہیں کہہ رہا قانون بنائیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نارمس بنائیں. کیوں کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا سر, پاکستان میں قانون ہے پبلک پلیس پر سگریٹ پینا کا جرمانہ 600 روپے. ہاں وہ نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. اب یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے یار جرمانہ, کیونکہ اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. امپلیمنٹیشن نہیں, بات اخلاقیات کی ہو رہی ہے. آپ کا اور میرا 350 پیج کا کانسٹیٹیوشن ہے, برطانیہ کا لا 17 پیجز کا ہے, 17 پیجز. ان سے پوچھا باقی کہاں ہیں, انہوں نے کہا باقی ٹریڈیشنز ہیں. کیا ہے ٹریڈیشن؟ انہوں نے کہا ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ ہماری ان کی کوئین ہے نا, جو مطلب اپروول اتھارٹی ہے, جسٹ لائک ہمارے یہاں گورنر جنرل ہوتا تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. تو جناب انہوں نے کہا کہ جو پبلک نے یا عوام نے, جو سینٹ نے, لوور کورٹ, لوور ان کا جو ہاؤس ہے یا اپر ہاؤس نے اگر کوئی قانون پاس کر دیا اس کو کوئین چیلنج نہیں کرے گی. یہ نارمس ہیں, پچھلے 90 سال میں نہیں ہوا, نہیں ہوگا وہاں سے چیلنج. اگر کوئی عدالت میں آپ لے کر جائیں کہ جی عوامی فیصلہ, عوام کے لوگوں نے فیصلہ کیا بٹ ہم نہیں مانتے, کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. پچھلے 90 سال سے نارمس ہیں, لکھا ہوا نہیں ہے. کوئی ایک کیس پچھلے کوئی 72-77 سال پہلے کوئی ایک کیس وہاں سے قبول کیا گیا تھا, وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ خلاف آیا تھا. لیکن آج 90 سال گزر گئے, کو 100 سال ہونے والے ہیں صاحب. اس جو ہے وہ 100 سال کا عرصہ اگر اٹھا لیں اس ڈیموکریسی کے اندر تو وہ اخلاقیات پر چل رہا ہے صاحب. تو آپ نارمس بنائیں, آپ اخلاقیات بنائیں, آپ تربیت کریں. آپ اگر یہاں بیٹھے نا سر کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے, میں آپ کی اجازت ہو تو میں بڈھا آدمی ہوں, آئی ایم 53 ایئرس اولڈ. یہ 53 سال کا شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آج کا تعلیمی نظام نوکر بنا رہا ہے, ملازم بنا رہا ہے, اچھے نوکر پیدا کر رہا ہے. پہلے ہوتی تھی کیریکٹر بلڈنگ, آج ہوتی ہے کیریئر بلڈنگ. آپ بندے کو نوکری دلواتے, آپ اس کو وہ تعلیم دلواتے ہیں جس سے وہ اچھا نوکر بنے گا. کیا کرے, جاب اچھی ملے گی. واٹ نان سینس, جاب اچھی ملے گی. وہ خدا کے واسطے وہ وہاں بے ایمانی کرے گا بیٹھ کے, یہ سکھایا اسے؟ وہ وہاں ملاوٹ کرے گا, یہ سکھایا اس کو؟ ہم بنا رہے ہیں اچھے نوکر, اچھے ملازم, اور یہ اچھے ملازم, اچھے نوکر, یہ کیریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے صاحب. معافی چاہتا ہوں صاحب, لیکن یہ کیریئر بلڈنگ ہے. میں کیمبرج کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میں کیریئر بلڈنگ کر رہا ہوں. میرے اساتذہ نے اور میرے باپ نے جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ کی تھی. میرا بیگ کھول لیا جاتا تھا. وہ اس زمانے میں جو ہے نا نسوار بڑی ایک ہوتی تھی کہ جی نسوار کو بہت بری چیز ہوا کرتی تھی. نسوار تو نہیں کھالی, یا کہیں بیگ چیک کراؤ, ماچس تو نہیں ہے, کوئی غیر اخلاقی چیز تو نہیں ہے. آج میرے پاس میری اولاد کے موبائل کا پاسورڈ نہیں ہوتا. ویئر از اے کیریئر بلڈنگ؟ اپنا کیریکٹر بلڈنگ کہاں ہے؟ کون سا کیریکٹر بنایا میں نے؟ وہ کیریکٹر بنایا جو میری اولاد اپنے موبائل کا پاسورڈ مجھے نہیں دیتی, اور میں نہیں لے سکتا. میں اولاد کھو دوں گا پاسورڈ کی ضد کری تو. یہ بھی یاد رکھیے گا, باقی ہو جائے گا. میں اولاد کھو دوں گا. میں اس جگہ پر آ گیا, کیوں؟ میں نے سب کچھ گھر میں سکھایا ہے کیا؟ یہ میرے تعلیمی نظام نے اس کو تیار کیا ہے. ہم اچھے ملازم بنا رہے ہیں, ہم اچھے نوکر بنا رہے ہیں, ہم اچھے انسان نہیں بنا رہے. اب آج وہ جو ہے نا وہ ایک آج کل وہ جو کیا ہے وہ آپ کی میم شیم چل رہی ہے نا, میتھمیٹکس میں جو ہے وہ کہتا ہے, وہ فون کر کے اپنے میتھس کے ٹیچر کو بولتا ہے سر وہ بتائیں وہ سائن اسکوائر تھیٹا کاس اسکوائر تھیٹا, وہ ابھی تک تو سمجھ میں نہیں آیا, میرے 4 بچے ہو گئے, شادی وادی ہو گئی, میں کہاں کام آئے گا. سر بنیادی طور پر نصاب کو جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ری ڈیزائن کریں اور اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹس کریں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, چھوٹی سی بات. سر پنجاب کے اندر میدانی علاقے ہیں, دیکھیں بڑی فضول سی چیز ہے لیکن یہ ضروری ہے. میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ فضول سی چیز ہے, کیونکہ پاکستان میں سنتا کوئی کسی کی نہیں ہے. اچھا جو سوال اٹھاتا ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے, لہٰذا میں سوال بھی نہیں اٹھا رہا, میں تو اپنی مرضی سے بھاشن دے رہا ہوں.
میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پنجاب میں میدانی علاقے ہیں تو وہاں پر ایگریکلچر کمپلسری کر دو, وہاں کے اس سسٹم کے اندر ایگریکلچر پڑھاؤ. وہ مت پڑھاؤ یار ہم کو یہ پورے پاکستان کے اندر ایک چیز, خدا کے واسطے وہاں پر ایگریکلچر کمپلسری کر دو, جو بچہ نکلے وہ ایگریکلچر ایکسپرٹ ہو کے نکلے. اور بلوچستان کے اندر تمہارے پاس جو ہے وہ پہاڑ ہیں, اس کو دو جیولوجی, وہاں پر کمپلسری کر دو, جیولوجی پڑھ کے نکلے گا وہ. وہاں پر جو بچہ نکلے وہ تمہاری ساری زندگی, تمہیں آلٹرنیٹ انرجی ریسورسز کی ضرورت ہے, پیٹرول ختم ہو رہا ہے, تم گیس ڈھونڈ رہے ہو, پیٹرول ڈھونڈ رہے ہو, تمہیں اور منرلز کی ضرورت ہے, ارے جیولوجی کمپلسری کر دو. اس پہاڑوں کے اندر نکلنے والا بچہ اپنے پہاڑوں کے اوپر پہلے کام کرے. سندھ کے اندر اگر آئے تو آپ کے پاس دو حصے ہیں, آپ کے پاس ایک شہر کا علاقہ ہے, آپ شہر کی چیز کو کیا ہے یہ ریونیو جنریشن کیسے ہوتا ہے, آپ کامرس کے سبجیکٹ کس طرح سے لیتے ہیں, آپ شہری علاقوں میں آپ یہ پڑھائیے, آپ سوشیولوجی پڑھائیں, آپ اللہ بھلا کرے سیوکس پڑھائیں, سویلائزیشن کی ضرورت ہے نا, آپ ان کو بتائیں گے کہ مطلب بچپن سے کیوں نہیں سکھاتے بھائی غلط پارک کرنا بھی حرام ہے, کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کہیں بھی مرضی ہے گاڑی کھڑی کر کے چلا جاتا ہے. میرا بچہ جو ہے وہ کلاس 1 سے جانتا واٹ از پولوشن, لیکن وہ ٹریفک رول سے نہیں جانتا, سکھا ہی نہیں رہے. آپ سندھ میں چلے جائیں تو سندھ کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ پیٹرول نکل رہا ہے, آپ اسے بتائیں کہ پیٹرولیم کی ضرورت کیسے. اور اگر گلگت بلتستان کی طرف جائیں, خدا کے واسطے ٹریول اینڈ ٹوریزم پڑھائیں, آپ کمپلسری کر دیں. وہاں پر وہ اپنے ریسورسز پر کھڑے ہوتے ہیں, اپنے ریسورسز پر آگے بڑھتے ہیں, پہاڑوں کے اوپر مارے جاتے ہیں بیچارے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نصاب کو ایز پر دا ریجنل ریکوائرمنٹ چینج کریں. اور ریجنل ریکوائرمنٹ کے ساتھ پھر آخری چیز عرض کروں گا, پھر آپ میرے خیال میں ہم وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ سر میں کسی زمانے میں تھوڑا سا کچھ میتھ ویتھ آتی تھی مجھے, تو میتھس پڑھاتا تھا. میں BSc ہوں تو میں تھوڑا سا اس کا کچھ چورن بیچ لیا کرتا تھا. تو جب میں آرٹس کی میتھمیٹکس پڑھا رہا تھا تو اس کے اندر ایوریج پڑھاتے تھے, اس کے اندر پڑھاتے تھے انکم ٹیکس, اس کے اندر پڑھاتے تھے پراپرٹی ٹیکس, اس کے اندر پڑھاتے تھے پرسنٹیج, اس کے اندر پڑھاتے تھے زکوٰۃ اور ساری چیزیں. آج کلاس 10th کے ہمارے میٹرک سسٹم کی بات کر رہا ہوں, او لیولس کی نہیں, کیونکہ او لیولس کا تو یہ ڈومین ہی نہیں ہے نا, ان کا تو ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے اندر بھی آج یہ سب چیزیں نہیں ہیں, یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو ٹیکس دینے والا جو ہے نا وکیل کے پاس بندوں کا بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ FBR کے لیے جو ہے نا وہ وکیل پکڑ رہا ہوتا ہے, لوگ پکڑ رہا ہوتا ہے, ایجنٹ پکڑ رہا ہوتا ہے. اور بھائی بچپن سے پڑھا کے بھیجو, بہت ساری چیز تو وہ خود کر لے گا, سیکھ لے گا. لیکن ہم پریکٹیکلی اس بچے کو اپنی عملی زندگی میں کامیاب کرنے کے لیے شاید اپنے نصاب کو ڈیزائن نہیں کر سکے. زبردست. سر مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ ابھی آپ نے آف دا کیمرہ ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے نا, میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کچھ بچے آ کے ٹی وی پہ ڈبیٹس کر رہے ہوتے ہیں, پبلک اسپیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, تقریر کر رہے ہوتے ہیں. میں آج تک یہ سوچتا تھا کہ یہ ایکسٹرا کریکولم جو ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور پہ پبلک اسپیکنگ, یہ بچوں کو سوائے کانفیڈنس کے کس جگہ پہ ان کے کریئر پاتھ میں کس جگہ کام آ سکتی ہیں. آپ نے کچھ ایگزامپلس بھی دی تھے سر, میں چاہتا ہوں میرے اسٹوڈنٹس کو آپ وہ ایگزامپل دیں کہ پبلک اسپیکنگ کس طرح ان کو ایک اچھا پروفیشنل بنا سکتی ہے کسی بھی ایکسٹرا فیلڈ میں. دیکھیں میں پہلی بات تو بتاؤں کہ بیٹا پبلک اسپیکنگ بنیادی طور پر میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پبلک سے گفتگو دو طریقے سے کی جائے گی, یہاں سے اور یہاں سے. آپ کی لاجک آپ کے دماغ کو اپیل کرتی ہے اور آپ کے لفظ آپ کے دل کو اپیل کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو پبلک اسپیکر بنتا ہے. یہ دونوں چیزیں ملنے کے بعد وہ جب اپنے کیریئر میں آگے بڑھتا ہے تو میں حوالہ دیتا ہوں ماشاءاللہ فیصل کریم اس وقت میرے خیال میں شاید بول پہ پہنچ گئے. آغاز کیا اس نے اپنے ARY سے آغاز کیا, اس کے بعد ڈان پہنچا, پھر جیو کا پرائم ٹائم کرتا رہا, واپس سما پہ آیا. اب ٹھیک ہے وہ اس کا رائٹ ہے, کیا اس کی وجوہات ہیں, لیکن وہ چینج کرتا رہا. اور اچھا انسان فطرتاً تبدیلی پسند ہے, تو گرمی ہوتی ہے تو اسے ٹھنڈک کا احساس چاہیے ہوتا ہے, ٹھنڈک ہوتی ہے تو اسے ہیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. کلو جدید لذیذ, تو وہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اس نے چینج کیا. وہ کلاس 8 9 سے جو ہے وہ اسپیچز کرتا ہوا آگے بڑھا. اس کے بعد وہ کلاس 10th میں آتا ہے. میں نے فیصل کریم کو اسکول آف SBS سے جب وہ آئے تو میں نے پہلی مرتبہ کو شاید 10 سال گزر گئے, 10 یا 12 سال پہلے, جب میں نے پہلی مرتبہ فیصل کو جج کیا, اور بہت ایگریسو سا نوجوان تھا اور پوچھتا تھا کیا غلطی ہے میری, اور وہ پھر اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرتے چلے گئے. میں نے اس کے کیریئر میں کوئی کردار ادا نہیں کیا, اس نے خود کیا. میرا کام تو صرف اتنا ہوتا تھا کہ میں یہ بتا دوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے,
یہ طریقہ درست نہیں ہے, کیونکہ پبلک اسپیکنگ میں اس کے بعد والے اس کا اینڈ کے اوپر میں ایک چیز اور بتاؤں گا. پھر راحیل اختر کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. راحیل اختر بول ٹیلی ویژن سے شروع ہوئے, اس کے بعد ماشاء اللہ پیور پروفیشنل ہے وہ, آئی ٹی انڈسٹری کے اندر MBA اس نے کیا, اور اس وقت جو ہے پاکستان کو دنیا کے مختلف ملکوں میں ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور وہ پبلک اسپیکنگ کا ٹرینر ہے ججمنٹ کرنے کے لیے. کل بھی کراچی یونیورسٹی کے اندر ماشاءاللہ یہ فیصل اور راحیل دونوں ججمنٹ کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. وہ اپنی پوڈ کاسٹ کرتا ہے. رمشا کمل کو دکھائیے مارننگ شو کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, شاید C21 پر وہ اب آ گئی ہیں, اس سے پہلے وہ مختلف چینلز پہ کرتی رہیں. وہ اپنے زمانے کی پبلک اسپیکر ہے. پھر ہم طارق متین کو دیکھتے ہیں. طارق متین کو میرا سلام پہنچے, بہت عرصے سے تو ہماری ٹیلی فون پہ بھی بات نہیں ہوئی. طارق متین جو ہے وہ تقریباً 7-8 سال تو وہ دنیا ٹیلی ویژن کے اوپر بہترین سینئر نیوز اینکر کے طور پر وہ راج کرتے رہے, اور پھر اس کے بعد اب وہ اپنی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, اور ایک پروفیشنل کے طور پر انہوں نے اس کو ایز اے پروفیشن اس پوڈ کاسٹ کو اور اس سلسلے کو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے مارکیٹ کرنا شروع کرا. یہ اس وقت اس کی روزی روٹی کا ذریعہ ہے, اور آج تک ساری زندگی وہ جتنے پیسے وہ شاید چینل سے نہیں کما سکا تھا وہ یہاں سے کما رہا ہے. میں نعمان الحق کو بتاؤں, پبلک اسپیکر ہیں, اس وقت کانٹینٹ ٹیم کا حصہ ہیں ARY کی. احسن قریشی ان لوگوں میں موجود ہے جو پبلک اسپیکر تھا, اور ان لوگوں میں موجود ہے جو خاص طور پر بہت خاص لوگوں سے امیجیٹلی ایک ٹیلی فون کے اوپر رابطہ کر کے ان سے بیپر لے لیتے ہیں, جن کے لیے باقی لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ سب پبلک اسپیکر ہیں. عامر اسحاق سہروردی پاکستان چھوڑ گئے, وہ کانٹینٹ ہیڈ تھے ARY کے, وہ چلے گئے. وہ اپنے زمانے کا نام عامر لیاقت حسین کو اٹھا لیجئے, اس انڈسٹری کے اوپر راج کرنے والا دوسرا عامر لیاقت آج تک پیدا نہیں ہوا. میں احترام سے عرض کروں ابھی تک نہیں پیدا ہوا. خدا نے کب کس کو موقع دینا یہ اوپر والا جانے, لیکن عامر لیاقت ابھی تک دوسرا نہیں آیا, مجھے کہیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی, یہ سب کون ہے؟ پبلک اسپیکرز ہیں. یہ سب کون ہیں جو جن کو میں نے اسکول سے جاتے دیکھا, کالج سے جاتے دیکھا, میں نے ان کو یونیورسٹیز کے اندر کمپیٹ کرتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد آج یہ پروفیشنلز ہیں. پبلک اسپیکر کا سب سے بڑا فائدہ, وہ ٹیچنگ میں جاتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اپنی بات پہنچا سکتا ہے. وہ اگر کسی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوتا ہے تو وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, اپنی بات پہنچا سکتا ہے. اگر وہ جو ہے کسی ایسی جگہ, جیسے مثال کے طور پر میں پارلیمنٹ میں گیا, اب حیدر عباس رضوی پبلک اسپیکر تھے, تو جب وہ پارلیمنٹ میں تو بہت سارے لوگ موجود تھے, لیکن ٹی وی فیس کرنے کے لیے حیدر عباس رضوی کو بھیجا جاتا تھا کیونکہ پبلک اسپیکر ہیں. فیصل سبزواری, آپ فیصل سبزواری کو دیکھیں, وہ ان میں سب میں کم عمر تھے. فیصل سبزواری مجھ سے بھی کم عمر ہے, مجھ سے کم عمر ہے. وہ منسٹر رہے, اس کے بعد MNA, سینیٹر اور فیڈرل منسٹر رہے. آپ اٹھائیں, ان کا آغاز جو ہے وہ پبلک اسپیکنگ سے ہے. وہ اس جگہ پر پبلک اسپیکنگ کے ساتھ موجود ہیں. چھوڑیں, ارے ہمارے میں اب عزت سے کہتا ہوں شیخ رشید صاحب, وہ ایک اپنے کالج لائف کے اندر پبلک اسپیکر رہا. سعد رفیق کو اٹھا کے دیکھیں, وہ پبلک اسپیکر رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی اگر گئے تو پارلیمنٹ میں 20 لوگ پہنچے تھے. عابد علی امنگ وہاں پر اگر موجود تھا اور اگر اسے ٹی وی پہ بھیجا جاتا تھا تو 20 لوگوں میں سے عابد علی امنگ کو کیوں بھیجا جاتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا مقدمہ لڑ سکتا تھا. آپ جس جگہ پر بھی موجود ہیں, اگر آپ نے پبلک اسپیکنگ کے تحت اپنے آپ کو آپ نے مضبوط کیا, اگر آپ میں اعتماد موجود ہے, اگر آپ کی, اچھا یاد رکھیے گا, پبلک اسپیکر کے لیے خدا کے واسطے پہلے سننا سیکھیں. آپ پہلے سننا سیکھیں. پبلک اسپیکر کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ایک اچھا لسنر ہوگا. اچھا لسنر ہوگا تو اسے ویکیبلری ملے گی, اسے ایک اچھا ریڈر ہونا چاہیے, اس میں برداشت ہونی چاہیے, اس کے بعد اپنی بات کہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے. اور آخری چیز بیٹا, جو آج کل کے پبلک اسپیکر ہیں, یہ جو اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے کمپٹیٹرز ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, خدا کے واسطے ڈیبیٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے, ڈیکلیمیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور اسپیچ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یہ ان سب کے جانراز الگ ہیں. ایون مذاکرہ ڈفرینٹ ہے, ایلوکیوشن ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کلوز کر دیں, اور وہ چھوٹی سی مثال یہ ہے, 12 ربیع الاول کی تقریر ہوتی ہے اور 10 محرم کی بھی تقریر ہوتی ہے. تو 12 ربیع الاول کی اسپیچ ہوتی ہے اور 10 محرم کا ڈیکلیمیشن ہوتا ہے. آپ ربیع الاول کے اندر فضائل رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں, اور لوگ اسے سن کر اس سے فیض اٹھاتے ہیں. لیکن آپ 10 محرم کی شام غریبہ میں کربلا دکھاتے ہیں, آپ اس کی پکچر بناتے ہیں. تو یاد رکھیے گا
کہ پکچرائزیشن، منظر نگاری جب خطابت کے ذریعے وجود میں آتی ہے آگے تو وہ ایک ڈیکلیمیشن کہلاتی ہے، اور جب آپ فضائل، جواز، چیزیں آپ بہت تیز رفتاری کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو وہ اسپیچ کہلاتی ہے، اور ڈیبیٹ اس وقت ہوتی ہے جب آپ آرگیومنٹ کو اینٹی آرگیومنٹ کے ذریعے رد کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ صبح ہے، میں نے کہا نہیں، تو یہ تو میں نے رد کر دیا، یہ کوئی اینٹی آرگیومنٹ تھوڑی ہے، مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ نے جس چیز کو صبح کہا ہے وہ صبح نہیں کہی جا سکتی، وہ اینٹی آرگیومنٹ کہلائے گا۔ ڈیبیٹ کے اندر کنونس کرتے ہیں، اسپیچ کے اندر موٹیویٹ کرتے ہیں، ڈیکلیمیشن میں پکچرائز کرتے ہیں۔ ہمارے بچے ان تینوں ٹیکنیکل گراؤنڈ سے واقف ہیں، یہ جو او لیولز کے ہیں، اے لیولز کے ہیں، میٹریکولیشن، انٹر، گریجویشن، یونیورسٹی لیول پر جانے کے بعد بھی وہ اس کو الگ الگ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے۔ میرے جیسا آدمی جہاں پر بیٹھتا ہے، میں تھوڑا سا شاید اسٹرکٹ ہوں اس معاملے میں، تو میں اپنی ججمنٹ شیٹ کو الگ رکھتا ہوں کہ میرے پاس اگر ڈیبیٹ کی میں ججمنٹ کر رہا ہوں تو میرے پاس ریبٹل یعنی رد دلیل کے نمبر الگ ہوں گے۔ اگر میرے پاس جو ہے وہ ڈیکلیمیشن ہے تو میں پکچرائزیشن کے نمبر الگ رکھوں گا۔ اسپیچ اگر میں لے رہا ہوں تو میں ریلیونسی کے مارکس الگ رکھوں گا۔ یہ سب چیزیں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ جب پیش کی جاتی ہیں تو وہ دوسرے اسے قبول بھی کرتے ہیں، اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ سر ایک چیز میں بس لاسٹ کویشچن کروں گا، وہ یہ ہے کہ آپ ٹیچر بھی ہیں، ماشاءاللہ اردو پڑھا رہے ہیں، بہت زبردست ٹیچر ہیں، کراچی کے ایک بڑے ٹیچر کے طور پہ آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ سر اردو میں نے جو دیکھا ہے وہ او لیولز میں ایک تو یہ کہ ہمارے پاس دو سلیبس ہیں، ایک سلیبس ہے، ایک سلیبس بھی۔ ایک تو یہ بتا دیں کہ کون سا سلیبس ہمارے بچوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے فیوچر میں، اور دوسری چیز یہ بتائیں کہ اگر بچہ او لیول سے اے لیولز کی طرف جا رہا ہے تو اے لیولز میں اردو کو ایز اے سبجیکٹ، کورس سبجیکٹ لینے میں بچے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے آگے جا کے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ باہر جانا چاہ رہا ہے، پاکستان سے باہر، وہ کوئی ایجوکیشن لینا چاہ رہا ہے تو اردو اس کے لیے ریلیونٹ ہو جاتی ہے؟ دیکھیں میں دو تین چیزوں کی وضاحت کر دوں۔ پہلی بات تو پہلے او لیولز پہ بات کر لیتے ہیں۔ 90s تک نا سلیبس اے اپروکسیمیٹلی واز کمپلسری، مینڈیٹری ہوتا تھا، لوگ سلیبس اے دیتے تھے۔ اچھا واٹ از سلیبس اے؟ سلیبس اے مینس لٹریچر، وہ جو میں نے اور آپ نے پڑھا، غالب، پطرس، سر سید اور اقبال، الطاف حسین علی، ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہم نے پڑھا پیور لٹریچر جو میٹریکولیشن کے اندر بھی موجود ہے، یہ سلیبس اے کہلاتا ہے۔ اچھا اس کو ہم پیار سے سلیبس اے کہتے ہیں۔ اس کا آفیشیل نام ہے فرسٹ لینگویج۔ فرسٹ لینگویج۔ اچھا یہ ضروری ہے اس نام کو بتانا کیونکہ فرسٹ لینگویج کا سرٹیفکیٹ ہمیں ملتا ہے جب ہم او لیولس سلیبس اے کا ایگزام دیتے ہیں۔ اچھا جب ہم سلیبس بی کی طرف آئیں تو اس میں کیا ہے؟ میں اب محبت سے کہتا ہوں کہ وائی جمع کمپوزیشن، کمپریہنشن، ٹرانسلیشن اینڈ سلیبس ختم، تو اس میں صرف لینگویج اسکلس ہی جج کی جاتی ہیں۔ اچھا دونوں کا ایک میجر فرق یہ ہے کہ سلیبس بی کی تیاری بہت آسان ہے لیکن نمبر لینا نسبتاً مشکل ہے کیونکہ ہمارے بچوں کی زبان ویک ہے، وہ اردو پڑھ ہی نہیں رہے، وہ اردو انگریزی میں لکھتے ہیں۔ ہم آ رہے ہیں HUMAARAHY، وہ رومن میں لکھ دیتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کون سی لگے گی۔ اب میں بچوں سے اکثر کہتا ہوں کہ بیٹا ہے بدل کے دیکھنا، اگر بھاری لکھتے ہو تو دو چشمی ہے ہوتی ہے، اور اگر شوشے والی لگا دو تو بھاری بہاری ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ یہ بہاری جو ہے نا ایک ہے بدلنے سے بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے نا مطلب املا کی غلطی ہے، اور چونکہ لکھ نہیں رہے، پڑھ نہیں رہے، تو اس لیے یہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ سلیبس اے جو ہے اس کی تیاری بہت مشکل ہے۔ غزلوں کی تیاری 10 غزلیں ہیں اس وقت، 8 چیپٹرز ہیں ہمارے پاس، 3 نظمیں ہیں۔ پہلے طلوع اسلام تھی، 56 اشعار تھے اس کے پورے کے پورے، اور اب جو ہے وہ انہوں نے الطاف حسین علی صاحب کی مسدس علی کا ایک ایکسٹریکٹ دیا، اس کے بھی کوئی 4 بند انہوں نے اس کے سلیبس میں شامل کیے ہیں۔ تو تیاری مشکل ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ پڑھنے لکھنے کا رجحان، اردو پڑھنے کا، میں پڑھنے لکھنا نہیں کہوں گا، اردو پڑھنے کا رجحان جب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ابا تو تھپڑ مار کے مجھے اخبار پڑھواتے تھے کہ اخبار پڑھو، اب نہیں ہے۔ تو جب ایسے میں رجحان جب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے جو ہے وہ بچے کو لٹریچر کے لیے مینٹلی تیار کرنا۔ تو لیکن اس میں نمبر لینا آسان ہے، اور کیوں آسان ہے؟ کیونکہ 75% مارکس ہیں واٹ کے، کیا لکھا۔ سب سے پہلے تو اس نے پوچھا فیض نے کیا لکھا، آپ نے وہ لکھ دیا تو 75% تک تو پہنچ گئے، 70% آپ نے کراس کر لیا۔ اب آپ آئے گا ہاؤ، کیسا لکھا، تو وہ تھوڑے سے اگر رگڑ کے بھی آپ نے تھوڑا سا کمزور 50% بھی مارکس اس میں آپ نے لے لیے تو آپ ایک اچھا گریڈ جنریٹ کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ٹیکنیکل فرق۔ اچھا
سلیبس بھی اگر آپ پڑھ کے جاتے ہیں، پاکستان کی پہلے بات کرتے ہیں، NED کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، میڈیکل یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ ایگزام ہوتے ہیں، ECAT MCAT DCAT وغیرہ وغیرہ جو آپ کے ایگزامس ہیں، تو اس میں سلیبس بی کو ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے. اچھا کیوں ایکسکلوڈ کر دیا جاتا ہے؟ لازمی بات ہے، واحد جمع مذکر مؤنث از ناٹ ایکویلنٹ ٹو غالب پترا سنسر سید. تو اس میں جو ہے اگر بچے کا کوئی اچھا گریڈ ہے تو فائدہ نہیں ہوتا، برا ہے تو نقصان نہیں ہوتا، لیکن سلیبس اے کا گریڈ جو ہے وہ اسے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہ انکلوڈ ہوتا ہے. اچھا اور ایز اٹ از اسے انٹرنیشنل لیول پر آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ باہر جائیں تو بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر ایک سیکنڈ لینگویج پڑھنی پڑتی ہے. یعنی دنیا کی 6 لینگویجز میں سے کوئی ایک لینگویج جو پکڑا دیتے ہیں، ڈچ ہے، فرینچ ہے، پرشین ہے، عربک ہے یا اسپینش ہے، یہ کوئی 5-6 لینگویج، جرمن ہے، ان 5-6 لینگویجز میں سے کوئی ایک لینگویج آپ نے پڑھنی پڑتی ہے. دنیا کی کوئی 60-70% یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ فرسٹ لینگویج کیوں دینی پڑتی ہے؟ کیونکہ آپ اردو بھی سیکنڈ لینگویج دے کے جا رہے ہیں، انگلش بھی سیکنڈ لینگویج دے کر جا رہے ہیں، آپ کے پورے کیریئر کے اندر اور اے لیولس کے اندر فرسٹ لینگویج کا آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ایک اور پڑھو ملا. اور اگر آپ فرسٹ لینگویج کا ایگزام دے کے جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو 2 سال کے لیے ایگزمپشن ملتی ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کو وہ ایک ایکسٹرا لینگویج نہیں پڑھنی پڑتی. یہ تو انٹرنیشنل نیشنل لینگویج کے اوپر یہ بات ہو گئی. اے لیولس پہ بات کرتے ہیں. اے لیولس اردو جو ہے نا یہ بے سہاروں کو سہارا دینے والا سبجیکٹ ہے. ہاں آپ کوئی 100 سے زیادہ سبجیکٹ کا ایگزام دیتے ہیں، کوئی بھی ایکسیلریٹڈ نہیں ہے، مطلب کمپلسری. آپ AS اور A2 میں الگ الگ دیتے ہیں. دیٹ از AS اینڈ A2 جو لوگ اے لیول سے نہیں سمجھتے، ہمارے انٹر اور گریجویشن والے پیرنٹس، تو AS مین فرسٹ ایئر اینڈ A2 مین سیکنڈ ایئر، تو وہ ان کے لیے تھا یہ. تو آپ کو نا مطلب میتھس AS میں دیا، A2 میں دیا، ایکو AS میں دیا، A2 میں دیا، ایسے ہی پڑھاتے ہیں نا سر. بزنس اٹھا لیں، فزکس اٹھا لیں، کیمسٹری ایکسلریٹڈ بھی دے رہے ہیں تو AS اور A2 کے دونوں پیپرز آپ کو دینے پڑتے ہیں اور الگ الگ پیپرز ہوتے ہیں نا اس کے، AS کے پیپرز اور A2 کے پیپرز. اردو میں AS A2 کا جھنجٹ ہی نہیں ہے. اچھا اردو میں دیا جاتا ہے ایکسیلریٹڈ سلیبس ہی، پیدائشی ایکسیلریٹڈ ہے، یہ بائی برتھ ہے. اچھا یہ اس کا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے کہ آپ اگر AS میں دے رہے ہیں تو تینوں پیپرز ایک ساتھ دیں. آپ بائی پارٹس دے ہی نہیں سکتے، برٹش کاؤنسل الاؤ نہیں کرتا. اچھا تو آپ کو تینوں جو ہے پیپرز ایک ساتھ دینے. 3 پیپرز ہوتے ہیں اے لیولس میں اردو کے، اور اگر آپ A2 میں دے رہے ہیں تو بھی ایک ساتھ دے رہے ہیں. اور میں تو دیکھتا ہوں ایک اچھا رواج، ایک اچھا ٹرینڈ، رجحان اچھا ہے کہ لوگ اے لیول سے بھی پہلے دیتے ہیں. مطلب او لیولس کا ایگزام دیا اور جناب اپنی اردو کی تیاری کرنی شروع کر دی فرام جولائی اگست سپٹمبر. اب آج میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو پیپر 4 لٹریچر ہو چکا، اے لیولس کا پیپر 4 لٹریچر ہو چکا جو اصل پیپر تھا. یعنی 3 مہینے کے اندر آپ نے اپنی تیاری کی. یاد رکھیے گا کہ کالجز میں کلاسز AS کی شروع ہوتی ہیں 28-29 اگست تک. سپٹمبر میں جب سلیبس وہ اپنا ٹائم ٹیبل فائنل ہو رہا ہوتا ہے، ٹیچرز فائنل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا ٹائم ٹیبل مینیجیبل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا یہ اس وقت ٹائم کلاس لے لے. اس وقت آپ سپٹمبر تک جب تک آپ سیٹ ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں، آپ ایک سبجیکٹ دے چکے ہوتے ہیں. اچھا اور سب سے بڑا فائدہ بتاؤں آپ کو، آپ نے دے دیا، اب 11 جنوری کو رزلٹ آیا 11 جنوری کو. 11 جنوری کے بعد 18-19 جنوری کو جائے گی رجسٹریشن. اگر آپ کا گریڈ آ گیا تو آپ AS کے ابتدائی 4 مہینے 5 مہینے کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ کسی سبجیکٹ کو ڈراپ کر دیں. اب آپ پورے AS کے اندر بھی آخری جو 6 مہینے رہ گا اس میں آپ 2 پیپر کی تیاری کریں زبردست، اور A2 کے اندر بھی جا کر آپ 2 پیپر کی تیاری کریں. اور یاد رکھیے گا جو بچے کالجز میں پڑھتے ہیں ان کالجز کے اندر جو ہے وہ ایک سبجیکٹ بائی فیس ہوتی ہے. اگر آپ ایک سبجیکٹ ڈراپ کر دیں گے فیس بھی آپ کی کم ہو جائے گی، وہ آپ کی فیس بھی کم ہو گئی، جو کہ آگے والدین کے اوپر جو برڈن ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. آخری چیز اس کو میں اردو اے لیولس، اردو جسے 9686 کہا جاتا ہے لٹریچر، اٹ از ایکویلنٹ ٹو میتھس آل اراؤنڈ دا ورلڈ. الحمدللہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز میں آپ جائیں تو اس کو ایک 100% کریڈٹ سبجیکٹ کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یونیورسٹی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مطلب کسی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں آپ نے اپلائی کیا تو انہوں نے کہا میتھس فزکس کیمسٹری جو ہے وہ لازمی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کسی کی جگہ اردو کو ریپلیس کر دیں، لیکن اگر کوئی ایسی فیکلٹی آپ لے رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ سوشیولوجی، سائیکالوجی، لا ہے، بزنس ہے، ایکو ہے، اکاؤنٹس ہے، باقی چیزیں ہیں جہاں پر، تو وہاں پر جو ہے وہ اردو ایز 100% کریڈٹس ایکسیپٹ ہوتا ہے. یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں اردو جو ہے نا وہ چندے پہ چلتا ہے.
اردو کو چندہ ملتا ہے اکنامکس سے. اکنامکس میں A2 میں آنے کے بعد بچے سے اردو نہیں ہوتی, وہ ڈراپ کر کے مطلب اکنامکس نہیں ہوتی, وہ اردو لے لیتا ہے. پھر دوسرا بڑا ہمیں ہمارے ڈونیٹرز میں موجود ہے کیمسٹری. کیمسٹری جو ہے وہاں سے بچہ بھاگتا ہے تو وہ یہاں پر آتا ہے. اور پھر تیسرا ہے ہمارے پاس, جیسے سلیبس جب سے چینج ہوا, سی ایس کے اندر بچہ A2 میں آنے کے بعد جب اسے وہ نظر آتا ہے بھوت کی طرح, تو وہ وہاں سے چھوڑتا ہے, اردو میں آ جاتا ہے. اچھا, اب اردو از ایکسیپٹڈ بائی IBA. آپ IBA میں BBA کرنا چاہتے ہیں, آپ جو ہے وہ سوشل سائنسز میں جانا چاہتے ہیں, ACF کرنا چاہتے ہیں, جہاں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں, اردو از ایکسیپٹڈ بائی IBA, لامس, نسٹ, گرین ویج, اقرا, CBM. اب دیکھیں CBM کے لیے کانسیپٹ ہے کہ شاید اردو کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, نہیں, وہ اردو کو ایز اے تھرڈ سبجیکٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ اردو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے نا کیمبرج کا پیپر کو دے کر آئے وہ بولے ایکسیپٹڈ نہیں ہے. نہیں, وہ کہتے ہیں مثال کے طور پر ان کو چاہیے BBC, تو وہ کہتے ہیں 2B should be from your major subjects, مطلب eco, accounts اور business so on, اور جو تھرڈ سبجیکٹ ہے وہ اردو ہو سکتا ہے. تو اس طرح چونکہ یہ انٹرنیشنل نیشنل لینگویج پر الحمدللہ این لیول پر جو ہے اس کو پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, اس لیے اردو پڑھنے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اور آپ نے بار بار کہا بڑا ٹیچر, بھیا خدا کے واسطے میں بڑا نہیں ہوں. یاد رکھیے گا ٹیچر جس دن بڑا ہو گیا اس دن ٹیچر ہی نہیں رہتا. یہ بات یاد رکھیے گا. میں مطلب برا نہیں مان جائے بھیا, بہت سارے ٹیچر ہیں جو کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جس دن ٹیچر بڑا ہو جاتا ہے اس دن وہ ٹیچر نہیں رہتا. میرے رب نے پابند کر دیا آپ پر کہ علم ختم نہیں ہو سکتا, تو تم بھی ختم نہیں ہو سکتے کہ تم جا کے کہو کہ جی میں بڑا ہو گیا. بڑا تو بڑی ذاتی اوپر والے کی ہے. وہ جس نے کہا تھا اقرا اس کی ذات بڑی ہے, جس نے کہلوایا تھا اقرا اس کی ذات بڑی ہے. پڑھانے والا بڑا نہیں ہے, کہنے والا بڑا ہے. تو بڑا کوئی نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ میں نے اپنی کوشش کی کہ میں اردو کو کم از کم ایٹ لیسٹ جہاں جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں پر اردو کو ایک اعتماد دے دوں والدین کو کہ اردو ایک 100% کریڈٹ سبجیکٹ کے طور پر ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. اردو جو ہے وہ یونیورسٹیز میں ایکسیپٹیڈ ہے, اور ہم اردو کو ایک پیس کے طور پر لے کے چلتے ہیں. اور آخری میں آپ وائنڈ اپ پر جا رہے ہیں, میں صرف اتنا کہہ دوں, خدا کے واسطے ہمیں کچھ نہیں ہے نا, مطلب سب کچھ تم نے پاس کر لیا, تم نے سائنس کامرس سب کچھ کر لیا, اردو پڑھنا ضرور. اس کی وجہ یہ ہے سر, اردو تہذیب بھی سکھاتی ہے, اردو تاریخ بھی بتاتی ہے, اردو مجھے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے. میں بات ہی نہیں کرتا کہ فلسفہ سکھاتی ہے, اقبال سے مل جاتا ہے نا ہم کو, نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ اٹھنے بیٹھنے کے آداب جو کچھ ہم چھوڑ چکے, میری تہذیب, میری گفتگو, میری ثقافت جو ہے وہ مجھے میری زبان سے جوڑتی ہے. یورپ کے اندر چلے جائیں, ایک ہی مذہب کے جو ہے نا وہ لائن سے ممالک ہیں, لیکن جہاں تہذیب اور زبان بدلتی ہے وہاں نیا ملک بن جاتا ہے. ڈنمارک جو ہے وہ اٹلی سے الگ ہو جاتا ہے, اٹلی جو ہے ناروے سے الگ ہو جاتا ہے, اس سے آگے چلے جائیں, یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. جہاں تہذیب بدلتی ہے, جہاں پر زبان بدلتی ہے, وہاں نیا ملک وجود میں آتا ہے. تو بھائی خدا کے واسطے زبان اتنی کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. لوگ اردو کو بہت برا بھلا کہتے ہیں, میں جواب نہیں دیتا کیونکہ اردو اس کا جواب خود دیتی ہے. ہاں, بہت سارے لوگ جو اردو سے نفرت کرتے ہیں نا وہ بعد میں اردو لینے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, تو آپ اردو سیکھیے اس سے پہلے کہ آپ کو اے لیولس کے اندر اردو کے سہارے آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں نا سر کہ وہ رحمان فارس کا شعر ہے, تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا, کہ گلیاں صاف ہوں گی اور لوگ اردو بولتے ہیں. سر بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. نہ صرف یہ کہ آپ نے پالیٹکس ایز اے کریئر پہ بات کی, پبلک اسپیکنگ پہ آپ نے بات کی, اردو ایز اے سبجیکٹ پہ بڑی سیر حاصل ہم نے گفتگو کی. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. میں اپنے سامعین کو بھی کہوں گا, ظاہر ہے میرے ناظرین کو بھی بڑا مزہ آیا ہوگا, بہت انجوائے کیا ہوگا انہوں نے اس پوڈ کاسٹ کو. سر عابد علی امنگ کو اجازت دیجیے, اور مجھے قادی محمد حارث اپنے ہوسٹ کو بھی اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.